الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عیسوی کیلنڈر کے حساب سے نیا سال شروع ہو چکا ہے۔ اس موقع سے آپ دیکھیں گے کہ غیر قوموں کی دیکھا دیکھی مسلم سماج میں بھی کچھ لوگ اتاولے بن جاتے ہیں اور نئے سال کے جشن کے نام پر ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اللہ پناہ۔ لیکن بحیثیت مسلمان کے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس عیسوی کیلنڈر سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ عیسوی کیلنڈر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے ہی منسوب نہیں ہے، بلکہ اللہ کے بیٹے کی پیدائش سے منسوب ہے۔ یعنی عیسائی دنیا یہ مانتی ہے کہ 25 دسمبر کو اللہ نے اپنا بیٹا پیدا کیا تھا۔ تو گویا کہ اگر کوئی آدمی اس کیلنڈر کو اہمیت دے رہا ہے تو وہ عیسائی عقیدے کو اہمیت دے رہا ہے، حالانکہ قرآن نے اس عقیدہ کے بارے میں کہا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا مان لیا ہے۔ اللہ کا بیٹا ماننا اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا تکاد السماوات یتفطرن منہ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، کس بات کو لے کر کہ کوئی اللہ کا بیٹا مانے۔ تو اگر ہم اس کیلنڈر کو اہمیت دے رہے ہیں تو گویا کہ ہم بہت بڑا جرم کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بھی یہ کیلنڈر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی چل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیلنڈر کو یاد نہیں کیا، صحابہ نے یاد نہیں کیا، تابعین نے یاد نہیں کیا، تابعین نے اس کو تازہ نہیں کیا، اچھی صدیاں گزر گئی، کسی نے بھی اس کیلنڈر کو یاد نہیں رکھا۔ یہ کیلنڈر اگر تازہ کیا جاتا ہے تو غیر قوموں کی طرف سے تازہ کیا جاتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق بیان فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ دیکھیں ہمارے اسلام کی خوبی کیا ہے؟ ہمارے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اس نے عقائد ہوں، عبادات ہوں، معاشرت اور معیشت ہو، اخلاقی نظام ہو، زندگی کا کوئی بھی ایسا پہلو نہیں جس میں ہماری رہنمائی نہ کی۔ کسی قوم کے زوال کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ تہوار میں بھی دوسری قوموں کی نقال بن جائے۔ زمانے جاہلیت میں مدینہ کے لوگ 2 دن تہوار منایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 دنوں کو ختم کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 دنوں کے بدلے تمہیں عید اور بقرعید دیا ہے، ان دنوں میں خوشیاں منایا کرو۔ اور پھر کیلنڈر کو بھی اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو کیلنڈر دیا ہے اس کو چاند سے جوڑ دیا ہے، اور باضابطہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کا کیلنڈر بنایا، جو کیلنڈر ہجری کیلنڈر کہلاتا ہے۔ تو ہمارا کیلنڈر الگ ہے، عیسائیوں کا کیلنڈر الگ ہے، تو ہمیں اپنے کیلنڈر کو یاد رکھنا چاہیے تھا، اپنے کیلنڈر کو تازہ رکھنا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہمارے کیلنڈر میں نیا سال آتا ہے تو ہمارے لیے یہ گنجائش نہیں رکھی گئی ہے کہ اس نئے سال کا جشن منائیں۔ کیوں؟ دیکھیں ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان کا مطلب ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے سر ٹیکنے والا۔
ہمیں اس دنیا کا جو خالق ہے، اس خالق کا جو نظام ہے وہ سمجھ میں آتا ہے۔ دنیا کی جو دوسری قومیں ہیں اگرچہ چاند ستاروں پہ کمندیں ڈال رہی ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، پتہ نہیں ہے کہ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے۔ اسی لیے ایک منطقی بات، عقل میں اترنے والی بات ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، ہم اپنی قبر سے 1 سال قریب ہو گئے۔ 60 سال کی زندگی ملنی تھی، 59 سال کی زندگی باقی رہ گئی۔ 1 سال ہماری زندگی سے نکل چکا ہے اور ہم اپنی موت سے 1 سال قریب ہو چکے ہیں، قبر سے 1 سال قریب ہو چکے ہیں۔ کیا عقل کہتی ہے کہ کسی انسان کی زندگی سے 1 سال ختم ہو جائے تو 1 سال ختم ہونے کے بعد اس پہ جشن منائے؟ کیا عقل کہتی ہے اس کو؟ کیا عقل اس کو مانتی ہے؟ ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہے ہیں نیا سال مبارک۔ بھئی ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا ہے، ہم اپنی موت سے 1 سال قریب ہوئے ہیں، تو کیا اس پر ہم خوش ہوں گے؟ ہوں گے؟ نہیں، یہ تو عقل کے خلاف بات ہے۔ لیکن دنیا والے کیوں خوش ہوتے ہیں؟ اس لیے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی جینے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں کچھ دن جی لینا ہے، موج مستی کر لو اور بس۔ تو ہم جانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں حساب کتاب چکانا ہے، اپنے رب کے پاس حاضر ہونا ہے۔ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوا ہے تو ہم اس پہ خوش نہیں ہوں گے، بلکہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہوتا ہے تو ہماری عقل بھی اگر واقعی عقل سلیم ہے، بھونڈی عقل نہیں ہے، تو یہی گواہی دے گی کہ ہمیں اس پہ خوشی نہیں منانا چاہیے۔ یہ برتھ ڈے کیا ہے؟ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا اور ہم خوش ہو رہے ہیں، ہم موت سے 1 سال قریب ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں، ہم قبر سے 1 سال قریب ہو رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ تو ایک مسلمان جو صحیح شعور رکھنے والا ہے، اس کو تو یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ برتھ ڈے منائیں، نئے سال کا جشن منائیں، بلکہ ہونا کیا چاہیے؟ حقیقی معنوں میں نیا سال آتا ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ وہ سوچے کہ ہماری زندگی سے 1 سال کم ہو گیا، اب ہم موت سے 1 سال قریب ہوئے ہیں، ہم نے 1 سال اپنی زندگی سے کھویا ہے، اس 1 سال میں ہم نے کیا کیا؟ جیسے دنیا کے معاملے میں ہم حساب کرتے ہیں، ویسے ہی آخرت کے معاملے میں ہم حساب کریں، سوچیں کہ ہماری زندگی سے جو 1 سال کم ہوا ہے، اس 1 سال میں کتنے حقوق ہم نے پامال کیے، کتنی نمازیں ہم نے برباد کیں، کتنے لوگوں کو ہم نے دھوکہ دیا، کتنی غیبت کی، اللہ رب العالمین کے کتنے قانون کو ہم نے پامال کیا۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر انسان غور کر کے دیکھ لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی۔ تو کرنے کا کام یہ ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ برحق ہے، اس لیے دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ پانی کا بلبلہ ہے، فانی ہے، وقتی ہے۔ دیکھنا چاہے اگر دنیا کا مستقبل تو سن، کانچ کا برتن کسی پتھر کے اوپر پھینک دے۔ ہم خواب میں رہتے ہیں، پلاننگ پہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں، موت آتی ہے، دنیا سے چلے جاتے ہیں، ساری پلاننگ رکھی کی رکھی رہ جاتی ہے۔ تو اصل سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے تو اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیں۔ سوچنے والی یہ ہے، ہمیں قدر کرنی چاہیے جوانی کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے صحت کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے مال کی، ہمیں قدر کرنی چاہیے اس زندگی کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ اگر ہم نے اپنی صحت کی قدر کر لی، ہم نے اپنے مال کی قدر کر لی، ہم نے اپنی جوانی کی قدر کر لی، ہم نے اپنی زندگی کی قدر کر لی اور اس زندگی سے فائدہ اٹھا لیا تو ہم کامیاب ہیں، اگر نہیں تو ہم ناکام ہیں۔ تو سال کے شروع میں اگر حقیقی معنوں میں کچھ کرنا چاہیے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنا محاسبہ کر لیں۔ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ
تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا حساب لے لو۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور قول ہے کہ یا ابن آدم انما انت ایام، اے آدم کی اولاد تم کیا ہو، چند دنوں سے تمہاری زندگی عبارت ہے۔ ایک دن اگر تمہاری زندگی سے نکلتا ہے تو تمہارے جسم کا ایک حصہ ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی برف کے جیسے پگھل رہی ہے، پورے طور پر پگھل جائے گی ایک دن۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کوتاہی ہوئی ہے پچھلے سالوں میں، تو اگلا سال ایسا نہ ہو کہ ہم کوتاہی میں گزارے، بلکہ اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے، بندوں کا حق ادا کرتے ہوئے زندگی گزارے کہ پتہ نہیں کہ موت کب آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح شعور عطا فرمائے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔